ونحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے۔ سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی، شاید 6 مہینے۔ اس دورانیے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے۔ پھر ایک روز وہی فرشتہ آپ نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ قلم کی آیات نازل ہوئیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ گھر جا کر حضرت خدیجہ سے کہا، مجھے کوئی کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے آپ پر ایک کمبل ڈال دیا۔ اسی حالت کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے آپ کو مخاطب کیا ہے، قم فانذر، کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے، یعنی تیار ہو جاؤ اور اٹھ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو ڈرائیے۔ وَرَبَّکَ فَکَبِّر، اور تیرا رب ہے سو بڑائی بیان کر۔ وَثِیابَکَ فَطَہِّر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے لباس کو صاف رکھیے۔ لباس کو صاف رکھنے سے مراد حرام کی کمائی سے خریدے ہوئے لباس سے بچنا بھی ہے، اور لباس کو ظاہری گندگی اور آلودگی سے بچانا بھی ہے۔ صاف ستھرا بدبو سے پاک لباس ایمان کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ گندگی سے مراد شرک کی گندگی بھی ہے، نیز سوچ، نیت اور خیالات کو گندگی سے بچانا بھی مراد ہے۔ یہ حکم دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، گویا خطاب خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور حکم عام ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ تم احسان کر کے بہت بدلہ چاہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ثابت قدم رہ۔ یہاں ایک نہایت اہم حکم دیا گیا ہے کہ کسی کو روپیہ، پیسہ یا علم و ہدایت وغیرہ دینے کے بعد اس سے بدلہ نہیں چاہنا چاہیے۔ یہ ہمت اور اولو العزم سکھائی ہے کہ محض اپنے پروردگار کے دیے پر شاکر اور صابر رہیے۔ اللہ کے راستے میں تبلیغ و دعوت کے دوران جو مشکلات پیش آئیں، انہیں صبر و تحمل سے برداشت کیجیے اور اس کے حکم کا انتظار کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب بجنے لگے بگل۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پھر یہ ہے وہ دن ایک دن مشکل۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر نہیں آسان۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دے مجھے اور جو پیدا کیا میں نے اکیلا۔ عموم میں اس سے مراد ہر شخص ماں کے پیٹ سے اکیلا آتا ہے، مال، اولاد، لشکر سامان وغیرہ ساتھ نہیں لاتا۔ شان نزول، وحید سے مراد خاص طور پر ولید بن مغیرہ ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ابو جہل کا چچا تھا، اور دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے خود کفیل تھا۔ اولاد میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ 10 بیٹے ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتے اور محفلوں میں باپ شان بڑھاتے۔ کام کاج کے لیے نوکر موجود تھے، ضرورت نہ تھی کہ بیٹے کبھی کسی کام کے لیے باپ سے دور ہوں۔ دنیا میں بھی خوب عزت اور حکومت تیار کر دی گئی تھی۔ قریش تمام مشکل کاموں کے لیے اس سے رجوع کرتے۔ پڑھا لکھا اور زبان کی فصاحت و بلاغت رکھتا تھا، عقل و دانش سے بھی آراستہ تھا، لیکن کثرت نعمت کے باوجود بھی شکر ادا نہیں کرتا تھا، بلکہ بت پرستی اور مال کے حرص میں مبتلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی نعمتوں کا بیان کرتے تو کہتا، یہ نعمتیں بھی مجھے ہی ملیں گی۔ ایک بار ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا، جس سے متاثر ہوا اور سوچنے لگا کہ ایمان لے آؤں، مگر ابو جہل نے اسے ورغلایا اور قریش میں چرچا ہونے لگا کہ اگر ولید مسلمان ہو گیا تو بڑی خرابی ہوگی۔ سب اس کے پاس جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔
کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے کاہن۔ ولید بولا، میں خود شعر کا بہت بڑا ماہر ہوں، اور کہانوں کی باتیں بھی میں نے سنی ہیں۔ قرآن نہ شعر ہے اور نہ کہانت۔ لوگوں نے کہا، بتا تیری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا، ذرا سوچ لوں۔ پھر تیوری بدل کر اور منہ بنا کر کہا، کچھ نہیں، یہ جادو ہے جو بابل والوں سے نقل ہوتا آیا ہے۔ یہ جادو ایسا ہے جو رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹی سے، میاں کو بیوی سے، اور دوست کو دوست سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ بات اس نے محض اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتوں سے سخت دل برداشتہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور بنایا میں نے اس کے لیے مال پھیلا کر، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور تیاری کر دی اس کے لیے خوب تیاری، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں، کلا، ہرگز نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ تھا ہماری نشانیوں سے مخالفت رکھنے والا، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ان قریب میں اس پر چڑھائی کروں گا، بڑی چڑھائی، إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، بے شک اس نے فکر کی اور ٹھہرا لیا، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تو ہلاکت ہو کیسی تجویز کی، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر ہلاکت ہو کیسی تجویز کی، ثُمَّ نَظَرَ، پھر دیکھا اس نے، پھر تیوری چڑھائی، ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، اور منہ بنایا پھر پیچھے ہٹا، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر پیچھے ہٹا اور غرور کیا، فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، پھر کہا یہ تو جادو ہے چلا آتا ہے اور کچھ نہیں، إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ صرف ایک بات ہے آدمی کی، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ان قریب ڈالوں گا اس کو جہنم میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، اور جانتے ہو تم کیا ہے سقر، لا تبقی ولا تذر، نہیں باقی رکھتی اور نہ چھوڑتی ہے، لواحۃ للبشر، جلا دینے والی ہے آدمیوں کو، علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 فرشتے ہیں۔ دوزخ کے انتظام پر جو فرشتے ہیں، اس کے افسر یا داروغہ فرشتے تعداد میں 19 ہیں۔ سب سے بڑے ذمہ دار کا نام مالک ہے۔ فرشتوں کی طاقت بہت بڑی ہے، ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے، لیکن ہر فرشتے کی طاقت اس کے دائرۂ عمل میں ہے، یعنی جس کام کے لیے وہ مامور ہوا ہے۔ مثلاً ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام لاکھوں آدمیوں کی جان آنے بعد میں نکال سکتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں کسی بچہ کے اندر جان نہیں ڈال سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چشمے زدن میں وحی لا سکتے ہیں، لیکن بارش برسانا ان کا کام نہیں۔ جیسے کان سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح ایک فرشتہ عذاب کے واسطے دوزخیوں پر مقرر ہوتا ہے تو اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دوزخیوں کو ہو سکتا ہے، دوسری قسم کا عذاب اس کے دائرۂ استطاعت سے باہر ہے۔ 19 کا عدد سن کر مشرکین ٹھٹھا کرنے لگے کہ ہم ہزاروں ہیں، 19 ہمارا کیا کر لیں گے، ہم میں سے 10 ان کے ایک ایک کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے۔ ایک کافر پہلوان بولا، 17 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، 2 کا تم مل کر تیا پانچا کر لینا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ وہ 19 تو ہیں مگر آدمی نہیں، فرشتے ہیں، جن کی قوت کا یہ عالم ہے کہ ایک فرشتہ نے قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر پٹک دیا تھا۔ 19 کی گنتی میں خاص حکمت رکھی گئی ہے، اس میں کافروں کی آزمائش ہے کہ کون سن کر ڈرتا ہے اور کون ہنسی اڑواتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِکَۃً، اور نہیں بنایا ہم نے آگ والوں کو مگر فرشتے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو مگر آزمائش کافر لوگوں کے لیے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ وہ جان لے وہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور زیادہ ہو ایمان والوں کا، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ دھوکہ کھائیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن،
یعنی یہ جان لیں کہ یہ رسول برحق ہیں اور وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں درج ہے، اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں گے کہ اہل کتاب نے ان کے پیغمبر کی بات کی تصدیق کی ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور اس لیے کہ کہیں وہ لوگ جن کے دل میں روگ ہے، یعنی منافقین یا جن کے دلوں میں شک و شبہ تھا۔ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اور کافر کیا غرض تھی اللہ کی اس مثال سے۔ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں وہ جانتا تیرے رب کے لشکر کو مگر وہی خود۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت آدمی کے لیے۔ كَلَّا وَالْقَمَرِ، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، اور قسم ہے رات کی۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اور قسم ہے صبح کی جب روشن ہو۔ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، بے شک وہ ضرور ہے ایک بڑی چیز۔ نذیرًا للبشر، ڈرانے والی ہے آدمی کو۔ اللہ نے 3 نہایت اہم چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جہنم کی ہولناکی بیان کی ہے۔ یہ تینوں چیزیں قیامت کے بہت ہی مناسبت سے ہیں۔ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا نمونہ ہے اس عالم کی نشو و نما اور فنا کا۔ اس دنیا کو عالم آخرت کے ساتھ حقائق کے ظاہر ہونے سے ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ۔ گویا اس عالم کا ختم ہو جانا رات کے گزر جانے اور اس عالم کا ظہور صبح کے نور کے پھیل جانے سے متشابہ ہے۔ واللہ عالم۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تاکہ جو چاہے تم میں سے آگے بڑھے یا پیچھے رہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک جان جو اس نے کمایا ہے پھنسا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے طرف والوں کے، یعنی جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے داہنی طرف نکلے تھے وہ دنیا میں بھی سیدھی راہ پر رہے اور آخرت میں بھی عرش کی دائیں جانب جدھر بہشت ہے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کو ان کے امان نامے بھی دائیں جانب سے ملیں گے۔ یہ لوگ قید نہیں بلکہ بہشت میں جنت کے باغوں میں آزاد ہیں، بے فکر ہو کر ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، آپس میں یا فرشتوں سے گناہ گاروں کا حال پوچھیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ جب سنیں گے کہ وہ لوگ جہنم میں ہیں تب ان کی طرف متوجہ ہو کر ان دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم باوجود عقل کے دوزخ کی آگ میں کیسے جا پڑے۔ فی جنات یتساءلون، باغوں میں آپس میں پوچھتے ہیں، عن المجرمین، گناہ گاروں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے کہ تم سقر میں ہو۔ قالوا لم نک من المصلین، بولے نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں۔ ولم نک نطعم المسکین، اور نہ تھے ہم کھانا کھلانے والوں فقیروں کو۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہوئے ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم ہوئے جھٹلانے والے انصاف کے دن کو۔ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، جہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقین۔ یعنی نماز حقوق اللہ میں سے ہے اور مساکین کو کھانا کھلانا حقوق العباد میں سے ہے۔ ان لوگوں نے دونوں حقوق ادا نہیں کیے بلکہ فضول بحث و مباحثہ میں حصہ لیتے رہے۔ الیقین موت کے معنوں میں ہے۔ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، تو نہ فائدہ دیا انہیں سفارش نے سفارش کرنے والوں کی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہے انہیں کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے۔ فرت من قسورہ، بھاگے ہیں شیر سے۔ حق کا شورغل سن کر اور شیران خدا کی آوازیں سن کر یہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بھاگے جاتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ وہ چاہتے ہیں ہر ایک مرد ان میں سے کہ ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے ملے ورق کھلے ہوئے۔ یہ لوگ پیغمبر کی باتیں ماننا نہیں چاہتے بلکہ ان میں سے ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ خود اس پر اللہ کے صحیفے اتریں اور پیغمبر بنایا جائے، یا یہ کہ ہر ایک کے پاس ایک نوشہ اللہ کی طرف سے آئے
جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہو۔ کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ نہیں، بلکہ نہیں وہ ڈر رکھتے آخرت کا۔ کلا انہ تذکرہ ہرگز نہیں، بے شک وہ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ تو جو چاہے نصیحت لے۔ یہ درخواستیں اس لیے نہیں کرتے کہ واقعی حق کو مان لیں گے، بلکہ محض طعنت سے ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ اگر ان کی درخواستیں پوری کر بھی دی جائیں تب بھی اتباع نہ کریں گے۔ ہر ایک کو الگ الگ کتاب دی جائے ایسا ممکن نہیں، بلکہ ایک کتاب قرآن کریم ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اور نہیں ہے وہ نصیحت لیتے مگر کہ اللہ چاہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ وہ ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہ ہے بخشش کے لائق۔ یعنی آدمی کتنے ہی گناہ کر لے، جب تقوی اختیار کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور توبہ قبول کی جائے گی۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبارت نقل فرمائی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس لائق ہوں کہ بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ کسی کو کسی کام میں شریک نہ کرے۔ پھر جب بندہ مجھ سے ڈرا اور شرک سے پاک ہوا تو یہ میری شان ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔